اللہ رب العزت کی محبت۔ اللہ رب العزت کی محبت ہر مومن کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے محبت کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر ان کان آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے خاندان والے، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جسے تم نے جمع کر رکھا ہے، تجوریوں میں بند کر رکھا ہے، و تجارۃ تخشون کسادہا، اور تمہاری وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تم اندیشہ رکھتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے پسندیدہ گھر، یہ سب کچھ تمہیں تین چیزوں سے زیادہ پسند ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، یعنی اللہ کے حکم سے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر تم انتظار کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ یہ کس قدر سخت حکم ہے کہ اگر تمہارے دل کے اندر ان تمام چیزوں کی، آباء و اجداد کی، لوگوں کی اور مال و دولت کی محبت زیادہ ہے، اور اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کم ہے، تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ رب العزت سے محبت رکھنا اور تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت رکھنا یہ فرض ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت ہر مومن کے دل میں ہونا یہ فرض ہے۔ اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ ہر مومن اپنے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی رکھے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت ناپنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب دو طرح کے کام آ جائیں، ایک اللہ کا کام اور ایک دنیا کا کام، اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا دنیا اور دنیا کی چیزوں سے۔ اگر ہم نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا اور اللہ کا حکم مان لیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے، لیکن اگر ہم نے دنیا کا کام کر لیا، اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیا، تو افسوس، صد افسوس کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، ہمارے دل میں دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہم دنیا کی محبت کو اللہ رب العزت کی محبت پر غلبہ دے دیتے ہیں، یعنی ہمارے دل میں دنیا کی محبت کو ہم پیوست کر لیتے ہیں، اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو پھر شاید یہی وجہ ہے کہ ہم پستی میں چلے جاتے ہیں، ہم ذلت میں چلے جاتے ہیں، ہم کامیابی کی تلاش میں جاتے ہیں لیکن کامیابی ہمیں ملتی ہی نہیں۔ آپ اور ہم ذرا رک کر سوچیں کہ اگر ہمیں بازار جانا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، مؤذن کہے حی علی الفلاح، کامیابی ادھر ہے، ادھر تشریف لائیے، ہم کہاں جاتے ہیں؟ نماز کی طرف پہلے نماز پڑھتے ہیں یا پہلے ہم بازار جاتے ہیں؟ اگر کوئی اور کام آ جائے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ اہم ہے، ہم اس وقت اگر نماز کا وقت ہو جائے تو ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں یا اس کام کو کرتے ہیں؟ یہ کام ہمارا فیصلہ کرے گا کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ محبت کس کی ہے۔ اور جس طرح اس زمانے میں مقولہ ہے کہ کوئی شخص مصروف نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں نماز کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے، وقت تو بہت ہے، وقت ہمارے پاس بزنس کے لیے ہے، تجارت کے لیے ہے، بال بچوں کے لیے ہے، ان کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں۔ ایسا کیوں؟ وقت ہے، بات اصل ترجیح کی ہے۔ وقت تو بہت ہے، اولاد کے لیے وقت ہے، تجارت کے لیے وقت ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ سب ہماری پرائیورٹی لسٹ میں ہے، وہ سب ہماری ترجیحات میں ہے، اللہ اور اس کی محبت ہماری ترجیح سے باہر ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ محبت اپنے دل میں اللہ کی بٹھائیں، اللہ کی محبت کو سب سے زیادہ جگہ دیں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا یوں کہ ہم اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا استحضار کریں، ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ یہ آنکھ، اس آنکھ کے اندر کتنے سیلز ہیں، صرف کلر پہچاننے کے لیے کتنے سارے نظام ایک ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ہم کلرز میں تمیز کر سکیں، یہ سفید ہے، یہ بلیک ہے، یہ فلاں کلر ہے، یہ بلو ہے، یہ پنک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ صرف کلر کو پہچاننے کے لیے کتنے سارے نظام ایکٹیو ہیں،
ہم اپنی زبان میں غور کریں کہ صرف ہماری زبان کے اندر دن بھر میں کتنا سلائیوا تیار ہو رہا ہے کہ اگر اس کے اندر تھوڑی سی کمی آ جائے تو ہماری زبان لڑکھڑانے لگے اور تھوڑی سی زیادتی آ جائے تو پھر ہم پریشان ہو جائیں۔ ہم صرف اور صرف اپنی ناک پر غور کر لیں کہ ہم جو مہک سونگھتے ہیں تو صرف اس مہک بو کے اندر تمیز کرنے کے لیے، اس بو کو کیچ کرنے کے لیے اور دماغ تک اس کا سگنل بھیجنے کے لیے کتنے سارے نظام ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم اتنی جلدی جلدی اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو، اور انگلیوں کو کبھی درمیان سے، کبھی بیچ سے، کبھی جڑ سے، کبھی اوپر کے سرے سے حرکت دے رہے ہیں، کتنے سارے نظام کام کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں کس نے دیا؟ ہم نے سوچا کبھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ساری نعمتیں دے رہا ہے، صحت کی، اولاد کی، مال و دولت دے رہا ہے، مواقع دے رہا ہے، ہمارا دماغ صحیح طور پر کام کر رہا ہے، ہمارے پاس اچھی صحت ہے۔ اگر اللہ ہم سے ہمارا دماغ ہی لے لیتا تو ہم پاگل خانوں میں ہوتے، ہم سے صحت لے لیتا ہم ہاسپٹل میں ہوتے۔ ہمیں جو اتنی ساری نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ بس اتنی سی سوچ کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، یہ سوچ ہی کافی ہے اللہ رب العزت کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے۔ جیسے جیسے اللہ کی نعمتوں میں غور کرتے جائیے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیوست ہوتی جائے گی، اور جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی، جب اللہ رب العزت سے آپ محبت کرنے لگیے گا تو پھر اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اور آپ جانتے ہیں جب اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا تب آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تب جب اللہ آپ سے محبت کرے گا تب وہ آپ کا ہاتھ بن جائے گا، وہ آپ کا دماغ بن جائے گا، وہ آپ کی آنکھ بن جائے گا، وہ آپ کے کان بن جائے گا، وہ آپ کی زبان بن جائے گا۔ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں گے ہاتھوں سے، اللہ کی مدد آئے گی۔ جب آپ آنکھ سے کوئی اچھا کام کرنا چاہیں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ آپ کے کان سے جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر آپ کی زندگی اللہ کے مدد سے بھرپور ہو جائے گی۔ اور اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ ایک تو یہی کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو سوچیں، اور یہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد آپ کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، یعنی حضور کی پیروی، تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آئیں ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں میں غور کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تاکہ ہم اللہ کی محبت پا سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔